السلام علیکم دوستو، کافی بچوں کا جو ای سی ٹی کے جنہوں نے اپلائی کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیونکہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں کافی کینڈیڈیٹس کا۔ تو پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ والی ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں نے سب کچھ بتایا تھا، شاید آپ سے اسکپ ہو گئی ہو، لیکن اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ فردر ڈیٹیل کر رہا ہوں کہ جو ریجیکٹ ہو رہے ہیں اس کے ریزنز کیا کیا ہیں اور اس کا سالوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں۔ اور میں آپ کو بتا چلوں کہ جو ای سی ٹی کے بچے تیاری کر رہے ہیں نا، تو یہ پی ایس سی جے ایس ٹی کا بھی سیم ہی کورس ہے آپ کا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایج کا بتاتا ہوں، اس میں پوائنٹ نمبر 5 جو ہے نا، یہاں پہ دیکھیں جنرل ایج ریلیکسیشن، یہ آپ کو ملی تھی، اور اس میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایون یہ جیو پہ بھی آیا تھا، سندھ کابینہ نے 5 سال کی جو جنرل ریلیکسیشن آپ کو دی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب سب سے پہلے ان کے ہم رولز پڑھتے ہیں کہ اس میں بیسیکلی پوائنٹس کون کون سے ہیں۔ سیٹیں تو آپ کو پتہ ہے 1100 پلس ہیں، اور اس میں انہوں نے سمپلی آپ کو ایج کے بارے میں بتایا ہے کہ 21 سے 28 مینس 5 سال جنرل ریلیکسیشن 33 تک اپلائی کر سکتے ہیں آرام سے۔ اس کے بعد یہاں پہ بیسک اکیڈمک کوالیفیکیشن کیا ہے، کیونکہ اس بیسس پہ ہی کافی کینڈیڈیٹ کا ریجیکٹ ہو رہا ہے۔ اب بی ایس ایجوکیشن ہے یا بی ایڈ ہے آپ کی سیکنڈ ڈویژن، تو آپ کو کوئی ڈگری اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا پھر بھی ریجیکٹ ہو رہا ہے تو آپ کیوری ڈال دیں، آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بی ایس ایجوکیشن یا بی ایڈ، کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دونوں میں سے ایک ڈگری بھی ہو نا تو آپ ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد اگر ریجیکٹ ہو رہا ہے تو آئی بی اے کا اپنا ایشو ہے، تو آپ اس کو کیوری ڈالیں، آپ کا ہو جائے گا اپڈیٹ۔ اس کے بعد ایسوسیٹ اگر ڈگری ہے آپ کے، اے ڈی آپ نے کی ہے سیکنڈ ڈویژن میں، اس کے ساتھ انہوں نے ای سی ای کے لیے کہا ہے کہ ای سی ای کے ساتھ یہ والی ڈگری اور ایسوسیٹ ڈگری جو ہوتی ہے وہ ایجوکیشن کی ڈگری یہ لکھ رہے ہیں، کسی اور سبجیکٹ میں نہیں ہے کہ اگر آپ کی کیمسٹری فزکس بایو سائنس میں یا بی اے ہے یا آرٹس میں کیا ہے، اکنامکس میں کیا ہے، کامرس ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ایسوسیٹ ڈگری ایجوکیشن میں الگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ای سی ہی ہے تو آپ کا ایلیجیبلٹی ہے۔ پھر بھی ریجیکٹ ہو رہا ہے تو آپ کیوری ڈال دیں، ہو جائے گا۔ لیکن اب سوال ہو رہا ہے کہ جن کے پاس صرف ای سی ہے، ای سی کے ساتھ کوئی بھی ڈگری کی ہے ایجوکیشن کے علاوہ، اگر ان کا ریجیکٹ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں اب ایلیجیبلٹی نہیں آ رہی، تو اب اس پہ یہ بات چل رہی ہے کہ پیورلی ای سی ای والوں کو الو کریں یا نہ کریں۔ اب اس پہ جو ہے نا آپ کا ریجیکٹ ہو سکتا ہے صرف اگر آپ کے پاس ای سی ای کی ہے اور ایسوسیٹ ڈگری یا بی ایڈ وغیرہ آپ کے پاس نہیں ہے، بی ایس اگر آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر بھی اگر آپ کیوری ڈال دیں تو پھر اب اس پہ کافی ایونٹ کرائے ہے کہ صرف ای سی ای جن کی ہوئی ہے اور ماسٹر یا گریجویشن کس میں بھی ہے تو ان کو بھی الو کیا جائے۔ اب یہ پینڈنگ میں چلا جائے گا، اس کے بعد ایونٹ کرائے ہوگا زیادہ۔ ظاہر ای سی بھی ریلیونٹ تو ہے، اور ای سی کے ساتھ کوئی بھی آپ نے ماسٹرز یا گریجویشن کی ہے، ایجوکیشن کے علاوہ آپ نے کی ہے، تو وہ پینڈنگ میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا ابھی یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ باقی ایج کا جو ہے، ایج کا 33 تک ہوگا، اگر 33 سے آپ کی کم ہے ریجیکٹ ہو رہا ہے تو کیوری ڈال دیں، آپ کا اپڈیٹ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں بات آپ کو کلیئر ہو گئی۔ اچھا دیکھیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو فردر بتاتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اپلیکیشن اسٹیٹس پہ جائیں گے نا، تو یہاں پہ ریجیکٹیڈ اگر لکھا ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کیوں ریجیکٹ ہوا ہے، تو اس میں ریجیکشن ریزن انہوں نے بتایا انکمپلیٹ یا انکریکٹ ڈاکومنٹس کے بارے میں بتایا ہے۔ ریجیکٹیڈ ڈیو ٹو ناٹ پرووائڈنگ مینڈیٹری بی ایس ایجوکیشن۔ اب بی ایس ایجوکیشن ایک 4 ایئر ڈگری پروگرام ہے، یہ آپ کے پاس ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں، یا ابلیغ دیکھیں انہوں نے دیا ہے بی ایڈ آپ کے پاس ہے ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن، پھر بھی آپ ایلیجیبل ہیں۔ مطلب ان دونوں میں سے کوئی ایک ڈگری آپ کے پاس ہے تو آپ بالکل آرام سے بیٹھ کے تیاری کریں، آپ ایلیجیبل ہیں۔ اگر انہوں نے پھر بھی ریجیکٹ کیا ہے تو کیوری ڈال دیں، اوکے ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 پہ، آر انہوں نے لگایا ہے، ایسوسیٹ ڈگری کا نام دیا ہے اے ڈی۔ ایسوسیٹ ڈگری ایک ڈگری ہوتی ہے جو وہ بھی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، کسی اور سبجیکٹ میں نہ ہو، اور اس کے ساتھ ود یہ کہہ رہے ہیں منیمم 1 ایئر ڈپلوما ہو، ٹھیک ہے نا۔ آر ایکویلنٹ جو انہوں نے لکھا ہے نا ایسوسیٹ کے ساتھ آر ایکویلنٹ، وہ بھی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اگر آپ کے پاس ہے لیکن اس کے سامنے پھر اس ڈگری میں ایجوکیشن ورڈ لکھا ہونا ضروری ہے، اور ود انہوں نے کہا ہے کہ ای سی ٹی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر آپ کے پاس ہے تو اٹ مینس کہ یہ 2 ڈگریز کی بات ہو رہی ہے، ایجوکیشن میں بھی ہوگی آپ کی ایسوسیٹ اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ای سی ٹی ہو۔ اگر ان میں سے صرف ای سی ٹی ہے تو پھر 100% یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اب ای سی ٹی کے بنیاد پہ یہ کنسیڈر نہیں کر رہے، تو اس پہ بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائے ہے، اس پہ کیوریز ہیں، سوال کر رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے۔ سکھر آئی بھی ہو سکتا ہے آگے جا کے اس کو اپڈیٹ کرے یا دیکھے کہ صرف
صرف ECE کے بنیاد پہ ہم ان کو الو کریں یا نہ کریں، کیونکہ ECE بھی ایجوکیشن سے تو ریلیٹڈ ہے، ظاہر ہے آپ کو بچوں کو ہی پڑھانا ہے تو 1 ایئر ڈپلومہ آپ نے کیا ہے تو آپ ایلیجیبل ہونا چاہیے، لیکن صرف اس بنیاد پہ یہ آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے پاس ایسوسیٹ ڈگری ایجوکیشن میں ہونا لازمی ہے۔ تو اب یہ والے پینڈنگ میں چلے جائیں گے، پھر اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ہیو اینڈ کرایہ ہوتا ہے آگے جا کے، اگر اس میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، چینجز کرتے ہیں کہ خالی ECE والوں کو الو کریں یا نہ کریں، یا صرف خالی ایسوسیٹ ڈگری ایجوکیشن والوں کو الو کریں یا نہ کریں، اب یہ پینڈنگ میں چلا جائے گا، اس کے لیے ویٹ کرنا ہوگا آپ کو۔ اور ایج کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 33 سال تک کے، اس سے زیادہ والوں کو اب یہ کنسیڈر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک تو بالکل کلیئر کٹ ہے، تو آگے جا کے اگر ایج کا بھی یہ کرتے ہیں تو یہ پینڈنگ میں چلا جائے گا۔ ادروائز اگر آپ کا یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں، ایج بھی آپ کی بریکٹ میں آ رہی ہے، تو آپ کیوری ڈال دیں، اس کو اپڈیٹ کر دیں گے۔ سم ٹائم سکھر IPS سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان کا ظاہر ہے ایک آپ ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا، تو یہ ظاہر ویب سائٹ ہے تو وہاں پہ اس حساب سے یہ ریجیکٹ ہو رہا ہے، تو ہم آپ کو بیسٹ وشز کہتے ہیں۔ اور یہ سیم ہی کورس آپ کا ECT کا PST GST کی جو جابس آئیں گی اس میں بھی آپ کو یہی کورس کام آئے گا۔ اگر آپ کہیں سے بھی کورس لے کے تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو کسی اور چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب میرے خیال میں کلیئر ہو گیا۔ ابھی بھی کوئی آپ کا کیوری ہے، کوئی کوسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ کریں، ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کیوریز آتی ہیں تو ہم اس پہ ویڈیو بناتے ہیں۔ باقی کورسز کوئی چاہیے آپ کو ECT PST GST مانیٹرنگ اسسٹنٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ، یا آپ کو اگر آپ نے اسسٹنٹ کالج اسکول ایجوکیشن میں اپلائی کیا ہے تو وہ بھی کورس اویلیبل ہے۔ ہم بیسٹ وشز کہتے ہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ہیو اینڈ کرایہ آتا ہے کہ جو ECE والوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کو ضرور اس میں چانس دیا جائے، جیسے یہ بھی اویل کر سکیں۔ ہم بیسٹ وشز کہتے ہیں آپ سب کو۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔